ناظرین، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سوال جو ہر گھر، ہر کلاس روم، ہر والد اور ہر ٹیچر کے ذہن میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے کہ جب سرکاری جاب نہیں رہی تو پھر تعلیم کا کیا فائدہ۔ آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ راجن پور کے ہیڈ کوارٹر گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں، اور یہاں میں آج گفتگو کرنے والا ہوں چند ایجوکیٹڈ پرسن سے، ینگ لیکچرر سے، اور جاننے والا ہوں کہ وہ اس بدلتے ہوئے تعلیمی منظر نامے کو کس زاویے اور کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ کا یہ عمل ہمارے لیے کنٹینٹ کو جاری رکھنے میں امید اور حوصلے کا سبب بنے گا۔ اب ہم موجود ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کی پروفیسر سائمہ قیوم صاحبہ کے ساتھ، تو اب ہم ان سے بات کرنے لگے ہیں۔ ٹیچنگ میرا شوق ہے، مجھے ٹیچنگ کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے جب اپلائی کروایا تھا تو میں نے بہت دعائیں کی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک میری جاب ہو جائے، اور مجھے اس ٹیچنگ شعبے میں آ کر بہت اچھا لگا ہے، بہت اچھا فیل کر رہی ہوں پڑھا کے، اور مجھے بہت مزہ بھی آ رہا ہے اس میں۔ میم، آپ نے بتایا تھا انٹروڈکشن کے اندر کہ آپ نے کوئی صوبائی لیول کے اسپیچ کمپٹیشن بھی ون کیے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں کہ کون سا کمپٹیشن آپ نے پروونس لیول پہ جا کے ون کیا تھا۔ مجھے اسپیچز کرنے کا بہت شوق تھا اور میری ٹیچرز نے مجھے رہنمائی کی تھی، اس لیے پھر میں نے ڈویژن لیول پہ اسپیچز میں پرائز جیتے ہوئے ہیں، اور سر علی رضا صاحب جو ہے انہوں نے مجھے پرائز دیے تھے اس پہ اسپیچز کمپٹیشن کے۔ اچھا میم، آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جابز اور نوکری تو ملتی نہیں ہے، تو پھر میں کیوں پڑھوں؟ آپ اس بیانیے سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آپ اس نوجوان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں اس بیانے سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ تعلیم انسان کو شعور سکھاتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ انسان صرف جاب کے لیے پڑھے، انسان کو تعلیم جو ہے وہ اچھا انسان بناتی ہے، اور انسان اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ایک انسان پڑھ لکھ کے آگے مطلب نوکری کے لیے پڑھے صرف، یہ اس رائے سے میں متفق نہیں ہوں۔ اچھا میم، یہ بتائیں ایک جملے میں کہ تعلیم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ تعلیم کی وجہ سے ہی میں اس کالج میں بیٹھی ہوں، اگر تعلیم نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایجوکیشن کس پرپز کے لیے حاصل کی تھی؟ میری تعلیم حاصل کرنے کا مقصد جو بیسک تھا وہ یہ تھا کہ اگر سٹارٹ میں بندے کو شوق بھی ہوتا ہے، اور دوسرا پرپز یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے روزگار کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اب کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سماجی پریشر ہوتا ہے اور کچھ شوق کی بنا۔ سر، آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ پڑھنے کے بعد جاب، نوکری کچھ ملتی نہیں ہے، تو میں کیوں پڑھوں؟ یہ بتائیں، آپ اس بیانیے سے متفق ہیں یا متفق نہیں ہیں؟ جی سر، میں اس بیانی سے متفق نہیں ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں یا آپ کو ایک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے، وہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتابیں یاد کرنی ہے، رٹ لینی ہے۔ بیسک ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اب میں لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک جو ہمارے جو روایتی تعلیم چل رہی ہے وہی ہونی چاہیے، لیکن آپ کچھ نہ کچھ جو ہے نا آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہو، تاکہ آپ جو فردر جو ہے نا مارکیٹ کے اندر سروائیو کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ مجھے یہ بتائیں صرف ایک جملے میں کہ تعلیم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ تعلیم کا مقصد جو ہے میرے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکیں۔ میم، سب سے پہلے آپ اپنا سبجیکٹ اور اب تک آپ نے کیا کامیابی حاصل کی ہے اس بارے میں بتائیے۔ میرا نام سید آسمہ ہے اور میں کمپیوٹر لیکچر کام کر رہی ہوں پچھلے 3 سال سے۔ میں نے اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ہی اپنے جو ہے ٹیچنگ کا بھی ایکسپیرینس کیا ہے۔ اچھا میم، آپ نے ماشاءاللہ آپ کی جو فیلڈ ہے وہ آئی ٹی ہے۔ آج ہر بچہ آئی ٹی کی فیلڈ کو چوز کرنا چاہتا ہے، تو آپ بتائیں کہ آئی ٹی کی جو فیلڈ ہے یہ سرکاری نوکری کو کس طرح سے الٹرنیٹ پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے؟ اصل میں آپ کا جو سوال ہے اس کا ایک بیسک جواب ہے، جو بیسیکلی آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ یہ آئی ٹی کی طرف زیادہ آنا چاہ رہی ہے۔ اس کا مقصد ایک یہ ہے کہ ٹیکنیکل سکلز کے حوالے سے ہم صرف اب وہ دور چلا گیا جب ہم صرف ڈگریز کے بارے میں بات کرتے تھے یا صرف لکھی لکھائی باتوں پہ بات کرتے تھے۔ اب ہمیں ہنر مند نوجوان چاہیے، وہ اس حوالے سے چاہیے کیونکہ جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ صرف آپ کو پاکستان میں ہی جابز نہیں دیتے، وہ آپ کو فارنر جابز کے لیے بھی آفر ہوتی ہیں۔
اور آج کل جو بھی ہمارے ینگ جنریشن ہے وہ اگر ٹیکنیکل سکل سیکھ لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو جو ہے سرکاری جاب کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے یا ان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اچھا میم، یہ بتائیں کہ میں یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ آئی ٹی کی فیلڈ سے ڈگری لے رہے ہیں، تو ڈگری ہولڈر آئی ٹی والے وہ بھی 80% تو روایتی کام ہی کر رہے ہیں۔ تو پھر جو یہ ایک کیپشن بنا ہوا ہے کہ آئی ٹی کا سکوپ ہے، آپ اس کو پھر کس نظر سے دیکھیں گی، جبکہ 80% اسٹوڈنٹ تو پھر روایتی کاموں کی طرف ہی جا رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ وہ مستقل مزاجی سے کام نہیں لیتے، اور کنسسٹنسی موسٹلی لوگ 1 مہینہ کام کر کے چھوڑ دیتے ہیں، 2 مہینے کام کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یا 1 سال کام کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمیں ارننگ نہیں ہو رہی۔ حالانکہ جو آن لائن سکلز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمیں 2 یا 3 سال لگانے پڑتے ہیں، پھر جا کر ہم اپنی کہیں گریپ بناتے ہیں اور پھر ہم ڈالرز میں اور اچھے پیسوں میں کمانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا میم، آپ کے پاس ماشاءاللہ آئی ٹی کی ڈگری بھی ہے، آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے بہت سارے لوگ وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں آن لائن ارننگ کے ذریعے سے کمانے کے بعد گھوم رہے ہیں، اور آپ کی ارننگ اتنی نہیں ہے، یا جتنے بھی ہمارے لیکچررز پروفیسرز ہیں وہ اتنی ارننگ نہیں کر پا رہے۔ اس سے پہلے میں نے اپنی ڈگریز پہ دھیان دیا ہے، اب میں آہستہ آہستہ سکلز کی طرف آ رہی ہوں۔ میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے اور الحمدللہ اس کے اوپر میں گرو بھی کر رہی ہوں آرگینک طریقے سے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ جب مجھے لگے گا کہ میں وہاں پر اچھی ارننگ کرنے لگی ہوں اور وہاں پر میرا اچھا کام چلنے لگا ہے تو مجھے اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے اپنا نام، اپنی کوالیفیکیشن اور اب تک کی کوئی کامیابی بتا دیں۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے، میں کمپیوٹر سائنس کا لیکچرار ہوں۔ چند برسوں سے یہ ہمارے ملک میں تاثر بنتا چلا جا رہا ہے کہ جب نوکری نہیں رہی تو پھر تعلیم کا کیا فائدہ؟ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سر، کیا آپ اس بیانیے سے متفق ہیں؟ کسی حد تک میں اس بات سے متفق ہوں، لیکن اس بات کا ایک اور اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ نوکریاں کم ضرور ہو رہی ہیں، اتنی ہی نوکریاں جو ہیں وہ اور پیدا ہو رہی ہیں۔ ہمیں صرف اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ میم، سب سے پہلے تو آپ اپنا سبجیکٹ بتائیے اور ساتھ اب تک آپ نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ سر، میں ملٹیپل ایگزامز کوالیفائی کر چکی ہوں اور اس ٹائم میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آج کے دور میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جابس ختم ہو چکی ہیں، تو میں اس بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جابس جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئی، لیکن جو جابس کی نیچر ہے ان کو ہم نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے وہ چیز بدل چکی ہے۔ ہم اس سٹینڈرڈ کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے، ہم وہ اولڈ ٹریڈیشن جو ہمیں بتائے گئے ہم ان کو فالو کریں، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اچھا میم، ایک سمپل سا سوال ہے، ایک بچہ جس نے کسی بھی کالج میں، یونیورسٹی میں ڈگری لی ہے، نیچرل سائنس میں ہو یا سوشل سائنس میں ہو، جب اس کی بی ایس پروگرام مکمل ہو جاتا ہے اس کے پاس کیا راستے ہوتے ہیں؟ تو میرا ان کو جواب یہ ہے کہ فیلیئرز آلویز لیڈ ٹورڈ یور سکسیس۔ آپ کی ناکامیاں ہی آپ کی کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ آپ انتظار ہی کیوں کرتے ہیں ڈگری کے ختم ہونے کا؟ آپ لوگ اپنے جب آپ 7 سے 6 سیمسٹر میں جاتے ہیں، آپ تب کیوں نہیں سٹارٹ کرتے پریپریشن؟ جب آپ گول اورینٹیڈ ہی نہیں ہیں، جب آپ لوگوں نے گول ہی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں اس ڈگری کے بعد کروں گا کیا، تو آپ کس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ میرا ڈگری کے بعد کیا ہوگا؟ صرف ایک جملے میں میم مجھے سمجھائیں، تعلیم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ جی سر، تعلیم نے مجھے باقی لوگوں سے ڈفرینشیٹ کیا ہے، باقی فیمیل سے، اور مجھے انڈیپینڈنٹ کیا ہے، اینڈ تھرڈ یہ ہے کہ مجھے میری پرسنالٹی گرومنگ میں مدد دی ہے اور مجھے کانفیڈنٹ بھی بنایا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان، ہمارے ایجوکیٹڈ پرسنس کی جو باتیں آپ نے سنی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس بات سے متفق نہیں ہے کہ جابس ختم ہو گئی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جابس ختم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ جابس کی شیپ چینج ہوئی ہے۔ اگر پرانی روایتی جابس ختم ہو رہی ہیں تو اس کی جگہ نئی جابس لے بھی رہی ہیں۔ اسی طرح ان میں سے کوئی بھی اس بات سے بھی متفق ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کہ جابز نہیں ہیں سرکاری تو تعلیم چھوڑ دی جائے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تعلیم تو شعور ہے، تعلیم شناخت ہے، تعلیم پہچان ہے، تعلیم جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اگر سرکاری جاب نہیں مل رہی تو کیا تعلیم چھوڑ دینی چاہیے؟ اصل سوال یہ ہے، اس سوال کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और उसके ऊपर एक और वीडियो शूट की जाएगी। सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।